حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا واقعہ سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے جس کے لیے دو جہاں بنے ہیں اس پر ایمان کیسا ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ بنے دو جہاں تمہارے لیے، تمہارے لیے، جس کے لیے بنے اس کی شان کا اندازہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے گھوڑا خریدا۔ گھوڑا جس وقت خریدا وہ شخص تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کوئی تیسرا نہیں تھا۔ سودا ہو گیا، سودا ہو گیا، طے پایا دوبارہ آنا، پیسے لے جانا، گھوڑا دے جانا۔ وہ چلا گیا۔ جب دوبارہ اس کا سامنا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان تھے، فرمایا یہ اپنی قیمت لے لو اور گھوڑا دے دو۔ اس نے کہا کون سا سودا، کون سا گھوڑا، کیا بات ہے؟ فرمایا ہمارا تمہارا سودا ہوا تھا، تم نے گھوڑا بیچا تھا، ہم نے خریدا تھا، طے ہوا تھا کہ پیسے لے جانا، گھوڑا دے جانا۔ اس نے کہا کون سا سودا؟ صحابہ کو غصہ آ گیا، صحابہ کو اونچی گئی ہے۔ میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، جب اس نے کہا نا کون سا سودا، تو صحابہ کو غصہ آ گیا کہ تو کیا کہنا چاہتا ہے کہ نبی صحیح نہیں کہہ رہے؟ تو نبی کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا چاہ رہا ہے جب وہ کہہ رہے سودا ہوا۔ اس نے کہا تم لوگ بیچ میں مت بولو میری ان کی بات، مگر صحابہ نے غصہ کر کے بتا دیا جو نبی کی طرف جھوٹ کی نسبت کرے یا غلط نسبت کرے مسلمان برداشت کر سکتا نہیں ہے، اونچی نہیں ہے۔ تو جو نبی کے بارے میں ہلکی بات کرے مسلمان برداشت کرے گا؟ پوچھ رہا ہوں، کرے گا؟ تو جو ہلکی بات کرے یا ہلکی بات کرنے والے کو پسند کرے اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ اس کی اپنی نہیں ہوگی، اس کے پیچھے کسی کی کب ہوگی؟ لوگ کہتے ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، مسئلہ سمجھو۔ جو نبی کی عزت نہیں کرتا وہ ہمارا امام ہو سکتا نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا سودا ہوا تھا، اب تو اگر نہیں دینا چاہتا تو منع کر دے۔ یہ کہہ دے جی میرا ارادہ بدل گیا مگر سودا تو ہوا تھا۔ اس نے کہا جی آپ جو شریعت لے کر آئے ہیں اس میں قانون ہے ہر معاملے کا کوئی نہ کوئی گواہ ہوتا ہے، اگر میرا آپ کا سودا ہوا ہے تو گواہ پیش کر دیجئے۔ آج کا زمانہ تو تھا نہیں کہ سچی گواہی دینی نہیں، جھوٹی کے لیے سب تیار۔ ہمارے ہاں تو یہی ہوتا ہے۔ اس وقت یہ تو نہیں تھا حضور کہہ دیتے چلو بھائی تم بھی گواہی دو، تم بھی گواہی دو، ایسا تو نہیں۔ اسلام میں تو حق بات ہے، گواہ اس کو کہتے ہیں جس نے موجود ہو کر دیکھا سنا ہو۔ گواہ کوئی تھا نہیں جب سودا ہوا، تو گواہ کس کو پیش کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت خزیمہ تشریف لے آئے۔ حضور کیا بات ہے؟ فرمایا اس نے گھوڑا بیچا تھا، میں نے خریدا تھا، طے ہوا تھا یہ آئے گا، پیسے لے جائے گا، گھوڑا دے جائے گا۔ اب یہ کہتا ہے اگر سودا ہوا تھا گواہ پیش کرو۔ حضرت خزیمہ اس کے سامنے گئے اور جا کر کہا میں خزیمہ گواہی دیتا ہوں تو نے گھوڑا بیچا اور میرے نبی نے خریدا۔ سبحان اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، میرے نبی مسکرائے، فرمایا خزیمہ تو نے سودا ہوتے ہوئے دیکھا نہیں تھا اور گواہی دی؟ تو حضرت خزیمہ آگے سے یہ نہیں کہتے دے دی میری مرضی، کیا کر لے گا یہ؟ نہیں، جواب سنو نبی پر ایمان کیسا ہونا چاہیے۔ حضرت خزیمہ کہتے ہیں حضور میں نے خدا کو بھی نہیں دیکھا، آپ سے سن کر گواہی دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں نے خدا کو بھی نہیں دیکھا، جب بن دیکھے خدا کو آپ سے سن کر مانتا ہوں، تو حضور بن دیکھے سودے کی آپ سے سن کر گواہی نہ دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے یہ نہیں فرمایا خزیمہ اتنی عقیدت اچھی نہیں ہوتی، ایسی بات نہیں۔ میرے نبی نے انعام دیا، فرمایا میرے صحابیوں قانون یہ ہے ہر معاملے کے دو گواہ ہوتے ہیں، مگر جس معاملے کا گواہ یہ خزیمہ ہو اس ایک کی گواہی کو دو کے برابر سمجھنا۔
قرآن کہتا ہے وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، نبی ایک کو دو کے برابر کر رہے، اختیار ہے یا نہیں؟ اونچی، اور اس واقعے کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں، کوئی بھی انکار کیوں؟ آؤ اس کی وجہ بتا دوں۔ قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، ترتیب بھی حضور نے لگوائی اللہ کے حکم کے مطابق، کسی صحابی نے نہیں لگائی، مگر جب قرآن کو کتابی شکل میں لکھا گیا، کیونکہ پتوں پر، کپڑوں پر، چمڑوں پر، لکڑی پر لکھا ہوا تھا، تو جب کتابی شکل میں لکھا گیا تو طے پایا ہر آیت دو آدمیوں سے سنی جائے گی، ہر آیت اونچی۔ یہ جو سورہ توبہ کی آخری آیت ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اور اس کے بعد یہ صرف حضرت خزیمہ سنا رہے تھے، کوئی اور نہیں سنا رہا تھا، وہاں مسئلہ تھا کہ دو سے سن کے لکھنا ہے، تو حضرت خزیمہ نے کہا بھول گئے ہو، میرے نبی نے پہلے کہہ دیا تھا جس معاملے کا گواہ خزیمہ ہو، اس ایک کی گواہی کو دو کے برابر سمجھنا۔ سبحان اللہ، میرے نبی کی نظر کہاں تک تھی، دیکھ رہے تھے، حضور نے انعام دیا، پتا چلا ایمان کیسا ہونا چاہیے کہ نبی کے منہ سے جو نکلتا ہے وہ رب کا قانون بن جاتا۔ سبحان اللہ۔